جس مسلمان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہوگا اس کا دل ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پوری امت ایک جسم کی طرح ہے، اور اگر جسم کے کسی عضو میں تکلیف ہو تو پھر سارا بدن آرام نہیں کرتا۔ اگر آپ کے سر میں درد ہے تو پورے بدن کو نیند نہیں آئے گی، آنکھ میں درد ہے تو پورا بدن بے چین رہے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پوری امت ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی۔ اور ایک جگہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تھوڑا ڈرا کر، والجوعی تھوڑا سا تمہیں بھوک سے ڈرا کر، اور ہم تمہیں آزمائیں گے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تمہارے مال و دولت میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ اور تمہاری جانوں میں کمی کر کے، والثمرات اور تمہارے پھلوں میں کھیتیوں میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ اتنی آزمائشوں کے بعد بھی جو صبر کا دامن تھامے رہا اس کے لیے بشارت ہے۔ کل کا الیکشن ہوا، رزلٹ سب نے دیکھا، اور سارے مسلمان جو ایک مومن دل اپنے سینے میں رکھتے ہیں سب کو ظاہر سی بات ہے پریشانی ہوئی، کچھ نے پورا رزلٹ بھی نہیں دیکھا کیونکہ حالات ایسے بنے، امید اور توقع کے خلاف رزلٹ آیا۔ اور اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام صاحب سیاست کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے جلسوں میں یہ لکھا ہوا تھا نوٹ لگا کر کہ جلسہ حاضرہ کو سیاست حاضرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ میرا اوپینین یہ ہے کہ یہ لکھنا چاہیے ہمارے جلسوں کو سیاست سے تعلق ہے۔ سیاست سے بچتے 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 اس دہانے پر آ گئے ہیں کہ اب کوئی پوچھنے والا نہیں، اور سیاست عام لوگوں کے دماغ میں ذہنوں میں سیاست کا تصور غلط ہے، لیکن اسلام کے اعتبار سے سیاست عبادت ہے کہ اگر خدمت خلق خدا کے لیے اگر کوئی سیاسی لیڈر بنتا ہے تو وہ عابد ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر قرون اولیٰ کے اندر حضور کے زمانے میں ساری سیاست مسجد نبوی میں ہوئی ہے بیٹھ کے، اور سیاست جب خلق خدا کے لیے ہو تو عبادت ہے، اور لوٹ مار کھسوٹنے کے لیے ہو تو پھر وہ ضلالت ہے، وہ سیاست کا پہلو غلط ہے۔ ہم دیکھیں کہ آج مسلمان پورے منظر نامے سے غائب کیوں ہے، اور مسلمانوں کی یہ سیاسی حالت کیوں اس طرح کی ہو گئی کہ آج ہر دنیا کے ہر ملک میں، ہر دنیا کے ہر کونے کونے میں مسلمان زوال پذیر ہے۔ تو میں اس کو ایک مثال سے وضاحت کروں۔ ہلاکو خان، آپ نے صرف نام سنا ہوگا ہلاکو خان کا، لیکن ہلاکو خان تاتاریوں کا وہ سپہ سالار ہے کہ جب بغداد آیا وہ، تو بغداد کے اندر اس نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی مسلمان کا سر کاٹ کر لائے گا اسے 40,000 دینار میری طرف سے عطا کیے جائیں گے۔ تو جب بغداد کے اندر ہلاکو خان آیا، کیونکہ پوری دنیا کا چکر لگاتا ہوا آ رہا تھا، ہر طرح سے مسلمانوں کو قتل و غارت گری، مسلمانوں کے سر قلم کرتا آ رہا تھا، بغداد کے اندر جب آیا تو اس نے اعلان کر دیا کہ اب بغداد کے اندر جو بھی مسلمان کا سر کاٹ کر لائے گا 40,000 دینار اس کو میری طرف سے انعام دیا جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے، مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ ہلاکو خان نے جب یہ اعلان کیا کہ جو بھی مسلمان کا سر کاٹ کر لائے گا 40,000 دینار اس کو عطا کیے جائیں گے، تو مسلمان اپنے گھروں سے دروازے کھول کر سڑکوں پر آ گئے، ہاں ہم ہیں محمد عربی کے غلام، ہمارے سر کاٹو۔ اور مائیں اپنے بچوں کو لے کر گود میں باہر نکل آئی کہ ہاں تم مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو تو لو محمد عربی کے یہ غلام ہمارے بچے بھی ہیں، ان کا سر قلم کرو۔ یہ وہ ہلاکو خان ہے کہ جس کا پوتا بعد میں آ کر کہ اس کا اعلان یہ تھا کہ مسلمانوں کو وہ اس لیے قتل کرنا چاہتا تھا ہلاکو خان کہ قرآن پڑھنے والا کوئی نہ رہے اور اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے، سجدوں میں جھکنے والی پیشانی کوئی نہ رہے، اور درود و سلام پڑھنے والی زبان اور لب نہ رہے، یہ اعلان کر رہا تھا وہ۔ لیکن ہاں زمانے نے دیکھا کہ ہلاکو خان
کہ جہاں بھی جاتا، جس شہر میں جاتا، مسلمانوں کے سروں کی کھوپڑیوں سے میناریں تعمیر کرتا چلا جاتا تھا، کہ جہاں بھی مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا ڈھیر لگ جاتا اعلان کر دیتا کہ ان مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے جائیں، پتہ تو چلے کہ ان کا مقابلہ کس سے ہوا ہے۔ دنیا نے دیکھا اسی ہلاکو خان کے گھر میں اس کا پوتا، جو ہلاکو خان جو دادا تھا وہ قرآن ختم کرنے کی بات کر رہا تھا، لیکن اس کا پوتا تھا وہ حافظ قرآن بن گیا، اور اس نے اعلان کیا کہ ہلاکو خان نے مسلمانوں کو قتل کیا، لیکن اس کے گھر ہی سے اس کا پوتا تگودار خان وہ حافظ قرآن بنا، اور ایسا حافظ قرآن بنا کہ الحمد سے شروع کرتا تو والناس پر ختم کر دیتا۔ اور جب وہ تخت نشی ہوا تو دنیا نے دیکھا کہ ہلاکو خان نے مسجدوں کو مٹایا تھا، مدارسوں کو جلایا تھا، لیکن تگودار خان جو اس کا پوتا تھا وہ جدھر بھی گزرتا مسجدیں بنواتا جاتا، جدھر سے بھی گزرتا مدارس تعمیر کراتا جاتا، اسلام کی شمع کو جلاتا جاتا۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔